کراچی میں مذہبی جماعت کے نمائش چورنگی پر دھرنے کے دوران صورتحال کشیدہ، پولیس نے دھرنا ختم کرانے کے لیے دھاوا بول دیا۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، مشتعل مظاہرین نے 6 موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی، پولیس چوکی بھی جلا دی، پولیس موبائل کے شیشے بھی توڑے گئے۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے پولیس اہلکار زخمی، کشیدگی اور جلاؤ گھیراؤ اور پتھراؤ کے بعد پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا، مذہبی جماعت کا کیمپ بھی اکھاڑ دیا، پولیس نے نمائش چورنگی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کراچی میں ایک اور مذہبی جماعت بھی میدان میں آ گئی، مختلف مقامات پر دھرنے جاری، مظاہرین دھرنے ختم کرانے سے انکاری، نمائش سے صدر آنے والا روڈ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند، اسٹار گیٹ، شارع فیصل، کورنگی ٹاور، پرانی سبزی منڈی، گرو مندر، ناگن چورنگی، عیسیٰ نگری، بنس روڈ اور قیوم آباد پر احتجاج، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، شہر کی مختلف سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پرامن دھرنوں کے کبھی بھی خلاف نہیں، مذہبی جماعت نے شروع میں ایک جگہ دھرنوں کا اعلان کیا، پھر دیگر جگہوں پر دھرنے دیے اور سڑکیں بند ہوئیں۔ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اسے دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا پارا چنار اور کرم واقعات پر دل غمزدہ ہے، مسئلے کا حل ادھر ہی ہونا ہے۔ کراچی میں دھرنوں پر ایکشن لے رہے ہیں، کچھ لوگ ناراض ہوں گے، 8 مقامات پر دھرنے ختم ہو گئے۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے فریقین کے درمیان معاہدہ ناکام، گرینڈ جرگہ کسی بھی کارروائی کے بغیر ملتوی، کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ کل دوبارہ ہوگا۔ امن معاہدے میں بنکرز کا خاتمہ، فریقین کی بھاری اسلحے سے دستبرداری شامل ہے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں فریقین میں عمومی اتفاق ہو چکا، راستوں کی بندش کے خلاف پارا چنار میں دھرنا جاری، پشاور، لاہور، کراچی، جھنگ، ملتان، مظفر آباد اور گلگت سمیت مختلف شہروں میں بھی دھرنے۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں نئے سال کا جشن، آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ نیوزی لینڈ میں سب سے پہلے سال نو 2025 کا آغاز ہو گیا۔ آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر نئے سال کی آمد پر شاندار آتش بازی، سڈنی کے ہاربر برج پر بھی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ جشن دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود، دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش۔ UAE میں نئے سال کے استقبال کی بھرپور تیاریاں، گوگل بھی نئے سال کے استقبال کے لیے تیار، ڈوڈل تبدیل کر دیا گیا۔ سال نو کی آمد، نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تیاریاں۔ سال 2024 کا آخری سورج غروب ہو گیا، نئے سال کے آغاز میں کچھ ہی گھنٹے باقی، شاندار آتش بازی سے نئے سال کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ سندھ پولیس کی سال نو پر عوام سے بھرپور معاونت کی اپیل، IG سندھ کہتے ہیں شہری ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور ون ویلنگ سے گریز کریں۔ کراچی میں دفعہ 144 نافذ ہے، خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تمام پاکستانیوں کو نئے سال کی ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں، امید ہے نئے سال میں فلسطینی بھائیوں کی پریشانیاں کم ہوں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کی نیوز کانفرنس، کہا نئے سال کی آمد پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے، آپ تو ہوائی فائرنگ کر دیتے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ شرجیل میمن کی نیو ایئر نائٹ پر عوام سے ہوائی فائرنگ نہ کرنے کی اپیل۔ پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی سال نو کے موقع پر عوام سے ہوائی فائرنگ سے گریز کرنے کی اپیل۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں آصفہ بھٹو نے کہا کہ نئے سال کی تقریبات خوشی کا موقع ہے، ہوائی فائرنگ معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، عوام نیا سال محفوظ طریقے سے منائیں۔ لاہور میں اسموگ نے نئے سال کا مزہ کرکرا کر دیا، نئے سال کی آمد پر آتش بازی پر مکمل پابندی، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کے مطابق فضا میں آلودگی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا، ضلع انتظامیہ اسموگ کے تدارک کے لیے کوشاں ہے، شہری بھی تعاون کریں، خلاف ورزی پر بلا امتیاز سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ سال نو کی آمد پر عوام کو بڑا جھٹکا، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس بڑھا دیا، نئے نرخوں کا اطلاق 5 جنوری سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی شاہراہوں پر موٹر سائیکل سے 60 روپے، ویگن سے 100 روپے اور بس سے 200 روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں پشاور جانے والی M1 موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 500 روپے کر دیا گیا ہے۔
आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत रवां साल पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान गजा, लबनान और कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए अक़वाम आलम में एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। साल 2024 में सिफारती सतह पर भी अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। पाकिस्तान ने अहम SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। SIFC की मुआवनत से मुतादिद बैनुल अक़वामी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकिम हुए। तरसीलात ज़र में इजाफा, महंगाई में कमी, स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। साल 2024 में दहशतगर्दों के खिलाफ 59,000 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशन हुए। 925 दहशतगर्दों बशमूल खवारिज हलाक, सैकड़ों गिरफ्तार हुए। 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रवां साल ऑपरेशंस में अहम कामयाबियां हासिल की। रियासती इदारों की बेहतरीन हिकमत अमली से 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एडमिरल नवीद अशरफ ने सदारत की। बहिरा हिंद में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग, कौमी समंदरी तिजारती गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के इक़दामात पर गौर किया गया। नेवल चीफ का मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज अजीम दिन है। बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद माशी इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। इससे बचाने के लिए हमारी क़यादत और इत्तेहादियों ने फैसला किया। सियासत नहीं, रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। नताइज में पैदा हालात का सामना करेंगे। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। पाकिस्तान के 5 साल प्रोग्राम को वफाकी हुकूमत और तमाम सूबों ने मंजूर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, बोले 2013 में नू लीग ने 3 एस का प्रोग्राम दिया। मुल्क से 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमें मुआशरती तरक्की के शोबे पर तवज्जो देनी है। वज़ीर-ए-आज़म की लीडरशिप में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में कौमी इक़्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा, पायदार तरक्की के लिए माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। डिफ़ॉल्ट रेट में 93% कमी होना बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा महंगाई में वाज़ेह कमी हुई है। पॉलिसी रेट 13% पर आ गया है। पाकिस्तान के अवाम बाहिम्मत और बासलाहियत हैं। वज़ीर आज़म के दलेराना इक़दामात की बदौलत आज मईशत मुस्तहकिम हो रही है। हमें समाजी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा, ये किसी एक जमात का नहीं, पाकिस्तान का प्रोग्राम है। कोई मुल्क, कोई कारखाना कभी उधार पर नहीं चल सकता। पाकिस्तान को कर्ज के चुंगल से निजात दिलाना होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दिया। कहा, तुर्क अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। पेमरा के अफसरान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तरक्कियाँ। पेमरा रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद के सईद अहमद सुमरो, शोबा फाइनेंस के हमीम गुल भी तरक्की पाने वालों में शामिल। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने स्केल 20 के 4 DGs को तरक्की देकर स्केल 21 में एग्जीक्यूटिव DG बना दिया। स्केल 19 के 4 डायरेक्टर्स को स्केल 20 में तरक्की देकर डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। EDG के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में ऑपरेशंस ब्रॉडकास्ट मीडिया के मोहम्मद ताहिर शेख, लाइसेंसिंग ब्रॉडकास्ट मीडिया के वकील खान, शोबा फाइनेंस के शमीम गुल दुरानी, एडमिनिस्ट्रेशन के खुर्रम सिद्दीकी शामिल।
الیکشن کمیشن نے انٹرنیٹ کے ذریعے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی مخالفت کر دی۔ اکثر جماعتیں ای ووٹنگ کی حامی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ہمایوں محمد کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس۔ کہا عام انتخابات میں بالکل انٹرنیٹ ووٹنگ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ نجی اور بعض ممالک کے ہیکرز مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کو دھمکیاں دینے کا جرم ثابت سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا۔ گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خالد خورشید پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت کا مجرم کو گرفتار کر کے جیل منتقل کرنے کا حکم۔ عدالت نے خالد خورشید کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے اقلیتی رکن موہن منجیانی عہدے سے مستعفی۔ استعفیٰ اسپیکر آفس کو بھجوا دیا۔ موہن منجیانی کی نامزدگی سے متعلق ایم کیو ایم میں اختلافات تھے، جس کی وجہ سے عہدے سے استعفیٰ دیا گیا۔ این اے 262 کوئٹہ سے عادل بازائی کی رکنیت بحال۔ عادل بازائی کو مسلم لیگ نون کے بجائے آزاد امیدوار تصور کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عادل بازائی کے خلاف بجٹ اور آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی سے انحراف پر نون لیگ نے ریفرنس دائر کیا تھا۔ ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے عادل بازائی کو نااہل قرار دیا تھا۔ پی ٹی آئی ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے، ان میں سنجیدگی کی کمی نظر آ رہی ہے، دعا ہے مذاکرات کامیاب ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتے ہیں 100% مذاکرات کے حق میں ہوں لیکن ہمیں محتاط ضرور رہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی آج بھی لگی ہوئی ہے کہ لوگ باہر سے پیسے نہ بھیجیں۔ بیرون ملک پاکستانی میرے یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں، ملک کے لیے پیسے بھیجتے ہیں۔ اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کے تمام ارکان 2 جنوری کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فریقین کھلے دل اور نیک نیتی کا مظاہرہ کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات میں سنجیدہ کوششیں مثبت نتائج تک ضرور پہنچا دیتی ہیں۔ امید ہے کمیٹیاں کم وقت میں کوئی حل نکال لیں گی۔ مذاکرات کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی۔ ایک جماعت یا کسی فرد کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ فریقین کا مذاکرات پر آمادہ ہو جانا بڑی کامیابی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کمیٹی کی حد تک ہم نے ماضی کے واقعات کو پس پش ڈال دیا۔ میثاق جمہوریت بنظیر بھٹو کے ساتھ طے ہوا تھا، بعد میں بانی پی ٹی آئی بھی متفق ہوئے۔ پختونخوا دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ ہے، کچھ ایسے عوامل ہیں جن پر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ بیرونی دباؤ پر یقین نہیں رکھتے، عوامی طاقت کے سہارے ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا بیان، کہا بانی پی ٹی آئی جو کر رہے ہیں پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں۔ ملک کی خاطر ہی فارم 47 کی حکومت کے ساتھ بیٹھنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اپنی ذات کے بجائے پاکستان کے مستقبل کے لیے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ اتنی بڑی جماعت کے لیے بیرونی طاقت یا بیانیے کی ضرورت نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی نظام مفلوج ہو گیا، ملک میں مارشل لا نافذ ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہوئی، ان پر کوئی دباؤ نہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے جب تک کارکنان رہا نہیں ہوں گے رہائی قبول نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی سمیت 2 مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے ہیں۔ دشمن بزدل بھی ہے اور چالاک بھی، دہشت گردوں کو بھارتی ایجنسی را فنڈنگ کرتی ہے۔ را کے فنڈڈ دہشت گرد معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے ہمارا فخر ہیں۔ دہشت گردوں کے تمام مذموم مقاصد خاک میں ملائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں نے دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں شکست دینی ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف ملک کے اندر اور باہر سازشیں ہو رہی ہیں۔ اداروں کے خلاف سازش کر کے سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نہیں چاہتے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کرے۔ نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری کا تقریر سے خطاب، کہا ملک نفرت کی سیاست سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پی ٹی آئی نے لڑنا ہے تو نون لیگ سے لڑے، ریاستی اداروں سے نہیں۔ پاکستان 56 اسلامی ملکوں میں واحد ایٹمی طاقت ہے۔
سال 2024 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی شاندار رہی۔ 100 انڈیکس میں 84% اضافہ، مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن 14,495 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 52,675 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,15,126 پوائنٹس پر بند۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی دوسری بہترین کارکردگی والی اسٹاک مارکیٹ بن گئی۔ مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے حکومت کی جانب سے نئے سال کا تحفہ۔ اوگرا نے جنوری 2025 کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں 4 روپے فی کلو کمی کر دی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 250 روپے 28 پیسے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اوگرا نے ایل پی جی گھریلو سلنڈر 27 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت 182 روپے کم کر دی۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق جنوری کے لیے ہوگا۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس پہنچنا شروع ہو گئیں۔ حاجی احمد کی میت گزشتہ روز سیالکوٹ پہنچائی گئی۔ محمد عابد کی میت آج سیالکوٹ ایئرپورٹ پہنچائی جائے گی۔ عرفان ارشد اور محمد عبداللہ کی میتیں 2 جنوری کو لاہور ایئرپورٹ پہنچائی جائیں گی۔ میتیں یونان کے ایئرپورٹ سے پہلے دوحہ اور وہاں سے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پر لائی جائیں گی۔ ملازمت کے لیے غیر موزوں حالات، پاکستان کے کام کرنے پر پابندی۔ ازبکستان میں مقیم پاکستانیوں کو تنخواہیں نہ ملنے اور کام کے لیے نامناسب حالات کا سامنا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے پاکستانیوں کی پروسیس عارضی طور پر روکنے کے احکامات جاری۔ غزہ میں خون جماتی سردی اور شدید بارشیں جان لینے لگیں۔ خیموں میں ٹھنڈ سے 6 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید۔ بارش کے باعث خیموں میں پانی بھر گیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری سے مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کی جوابی کارروائی میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ عالمی ادارہ صحت کے اسرائیل سے حملے بند کرنے اور کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر ابو صفیہ سمیت عملے کی رہائی کا مطالبہ۔ جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر نے ان کی گرفتاری اور سرچ وارنٹ کی درخواست کی تھی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مواخذے کی توثیق کے لیے آئینی عدالت کا حکم آنا ابھی باقی ہے۔ یون سک یول کے وکیل نے سرچ اور گرفتاری کے وارنٹ غیر قانونی قرار دے دیے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دھچکا۔ جنسی ہراسگی کیس میں $5 ملین جرمانہ برقرار۔ فیڈرل اپیل کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیس پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے خلاف جیوری کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ٹرمپ کو خاتون صحافی اور رائٹر کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور ہتک عزت کیس میں $5 ملین ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کی آخری رسومات 9 جنوری کو واشنگٹن میں ہوں گی۔ جمی کارٹر کی آخری رسومات سرکاری سطح پر نیشنل کیتھیڈرل میں ادا کی جائیں گی۔ کارٹر کی 6 روزہ سرکاری رسومات ہفتے سے ان کے آبائی شہر جارجیا سے شروع ہو چکی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا 9 جنوری کو امریکہ بھر میں جمی کارٹر کے لیے یوم سوگ منانے کا اعلان۔ سال نو کے ساتھ ہی بارشوں کی خوشخبری۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں مغربی ہوائیں ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہوں گی۔ کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ اسلام آباد میں 2 جنوری اور مری میں 6 جنوری تک بارشیں متوقع۔ ملتان، لیا، ڈی جی خان میں 5 جنوری تک بادل برسنے کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے پیشگی نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کو چھوٹی بڑی مشینری کی دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ برف باری کی وجہ سے استور کا زمینی رابطہ منقطع۔ آزاد کشمیر کے علاقے وادی لپا میں خون جمانے والی سردی سے نظام زندگی متاثر۔ بلوچستان کے شمالی علاقے بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ لیا میں درجہ حرارت -13 ڈگری کو چھو گیا۔ گلگت -7، استور اور ہنزا میں پارہ -6 تک گر گیا۔ کالام اور کلات میں درجہ حرارت -5 ڈگری ریکارڈ۔
2025 میں اپنی بہترین تھرو کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بہترین تھرو کی تو گولڈ میڈل جیتوں گا۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیویلین کھلاڑی ارشد ندیم نئے سال میں جیت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں 2024 میرے اور پورے پاکستان کے لیے بہت اچھا رہا۔ کامن ویلتھ گیمز اور پیرس اولمپکس میں بہترین تھرو کے باعث ریکارڈز بنائے۔ اسکاٹش جونیئر اوپن اسکواش ٹورنامنٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں کا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ، 4 مختلف کیٹیگریز میں ٹائٹلز جیت لیے۔ 3 دیگر ایچ کیٹیگریز میں پاکستانی کھلاڑیوں نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ بوائز انڈر 13، بوائز انڈر 15، بوائز انڈر 17 اور گرلز انڈر 13 کیٹیگریز میں کامیابی حاصل کی۔ دیگر کیٹیگریز میں بھی قومی کھلاڑیوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کا ہوم گراؤنڈ پر نیوزی لینڈ کے ہاتھوں تاریخی کلین سویپ کے بعد آسٹریلیا میں مسلسل شکستوں پر ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے اختتام پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے۔ روہت شرما نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے 3 میچوں میں صرف 31 رنز بنائے۔